بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، رہبر حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز ایوت محل، اس میں خاص طور سے آپ کو ایک سب سے ہٹ کر اور سب سے انوکھی سہولت دی جائے گی انشاءاللہ۔ سہولت کیا ہے کہ مثال کے طور پر جو عمرہ جانے والے لوگ ہیں اور جو حج پر جانے والے لوگ ہیں، تو ان کو صحیح معنی میں اور ان کو صحیح طریقے پر یہیں پر وہاں کی جتنی بھی جو حاجی لوگوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو جتنی بھی سہولتیں جو اکثر ٹورس والے بتلاتے ہیں اور اس کے موافق کھڑے نہیں اترتے، اس کے موافق صحیح کام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اتنے بڑے مقدس مقام پر بدزن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس سفر پر جاتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اپنا ٹور ہے رہبر عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز جس کو ہم چلاتے ہیں، تو یہ نہیں چاہ رہے کہ بھئی ہمارے ٹور میں لوگ آوے، اس کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بلکہ دوستو یہ جو حقیقت یہ ہے، اور آپ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل یہ چاہ رہا ہو کہ ہم یہ ٹور سے نہیں جاویں گے، تو آپ کو ہم ایک رائے اور مشورہ دے رہے ہیں اس چینل کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے، کہ آپ جب بھی عمرے کے لیے جاوے، اس مقدس مقام پر جاوے، تو کوئی اس کا جو جانکار ہے اور جو اس کا علم رکھنے والا ہے تو اس کو ضرور لے کر جائے کہ وہ ہمارے سارے ارکان کو کرائے اور سارے وہاں کی عبادات جتنی بھی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے زندگی میں وہاں جانے کے بعد ایک نئی عبادت کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں اپنے مقام پر رہتے ہیں تو رمضان آتا ہے، سب کو معلوم ہے روزے کس طرح رکھنا ہے، سحری میں اٹھنا ہے، اور پھر روزہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، نماز کا طریقہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ عیدین کے وقت ہر ایک عید کی نماز کے لیے برابر خطیب کا خطبہ سنتا ہے، عید کی نماز کا طریقہ سنتا ہے۔ لیکن دوستو یہ جو عمرے میں یہ معاملہ ہوتا ہے، حج اور عمرے میں جب لوگ اس سفر پر مقدس سفر پر جاتے ہیں تو بڑے جذبات کے ساتھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے جذبات حرمین شریفین سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں چاہے پڑھا لکھا ہو، دیندار ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو اور دین کا علم رکھنے والا ہو، لیکن وہاں جو کبھی نہیں گیا تو وہ جذبات میں یہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک بات یہ خیال میں رکھتا ہے، اس کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پیسہ کم ہے وہاں سے بس چلے جاؤ۔ لیکن دوستو یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کچھ پیسوں کو کمی کو دیکھتے ہوئے وہاں کی سہولیات کو ہم نے نظر انداز کر دیا اپنے مقام پر ہی، تو پھر ہم ان ٹور والے لوگوں کو بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ جتنے ہم کم پیسے دیں گے اتنی کم سہولت ملے گی، جب کم سہولت ملے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، عبادات بھی ہماری کم ہی ہوں گی، اور اس مقدس مقام پر ہم غیبتوں میں اور ٹور چلانے والے جس کے ٹور سے گئے ہیں اس کی ہم غیبتیں کریں گے۔ اور آپ جان لیجئے، آپ اس بات کو اپنے علم میں رکھ لیجئے کہ حرمین شریفین یہ ایسے مقدس مقام ہیں کہ دوسرے مقامات سے وہاں کے جتنے بھی مقامات ہیں، وہ جو زمین ہے مکہ کی زمین، وہاں ہر نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اپنے مقام پر اگر ہم اپنے گھر پہ رہ کر مکہ کے علاوہ، مکہ کی سرزمین کے علاوہ اگر ہم اپنے مقام پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، ایک نیکی ملے گی۔ لیکن یہی سبحان اللہ ایک مرتبہ اگر ہم مکہ کی زمین پر کہیں گے تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم اپنے مقام پر فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن یہی فجر کی نماز اگر بیت اللہ میں پڑھ رہے ہیں تو 1,00,000 فرض فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسی تمام نیکیوں کا معاملہ ہے۔ اور مدینہ منورہ میں اگر پڑھیں گے مسجد نبوی میں تو 50,000 کا ثواب کا معاملہ ہے، 50,000 نیکیاں ملیں گی، 50,000 کا بھاؤ وہاں بڑا ہوا ہے اپنے مقام سے۔ تو دوستو اگر اس کے برعکس اگر ہم گناہ کریں گے، مثال کے طور پر ایک گالی اگر ہماری یہاں ہم بکیں گے، اپنی زبان سے نکالیں گے، یا پھر ایک نافرمانی کا ایسا لفظ اپنی زبان سے نکل گیا تو کہا کہ ہم کو ایک گناہ ملے گا، لیکن اس مقام پر ایک گالی ہو یا پھر ایک گناہ کا کام ہو تو 1,00,000 گناہ بھی ہم کو ملیں گے۔ تو دوستو ہم ان چیزوں کو خیال میں رکھتے ہوئے ہم ایسے جانکار کو یا اس کا علم لے کر، اگر کسی بھی ٹور سے جا رہے ہو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا علم ہم پہلے لے لے، اور خصوصاً عمرے کا، کہ یہاں سے بہت سے لوگ جاتے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا
کہ کہاں سے احرام باندھنا ہے، کب احرام باندھنا ہے، کیسی نیت کرنا ہے، طواف کا کیا طریقہ ہے، رمل کا کیا طریقہ ہے، اجتباء کب کرنا ہے، اور اس کے علاوہ صفا مروہ میں کیا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کیسے جو تو پورے عمرے کے ارکان کو ادا کرنا ہے. تو کم سے عمرے کے ارکان کو ہم پڑھ لیں اور اس کو اچھی طریقے پر ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ ہمارے زندگی میں ایک نئے طریقے کی عبادت وہاں جانے کے بعد ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ پوری چلت پھرت کی عبادت ہوتی ہے، اور سفر لمبا رہنے کی وجہ سے وہاں جانے کے بعد بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری غلطیاں کر کے آنے کے بعد اس کا عمرے کا اور اس حج کرنے والے اور اس عمرہ کرنے والے کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم بس اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور دین کے ہر مسئلے کو تحقیق کر کے اس کے جو معتبر جاننے والے ہیں ان سے معلومات کر کے اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.